السلام علیکم۔ اپوزیشن بار بار عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو کوئی تاریخ دینے یا ٹائم لائن دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بظاہر پی ڈی ایم کے اندر یا تو اتفاق رائے نہیں ہے، یا جو دو حکومت کی اتحادی جماعتیں ان کو مدد کے لیے درکار ہیں، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، ادھر سے ابھی تک کوئی واضح سگنل ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کے بغیر عدم اعتماد ہو بھی نہیں پائے گی۔ تو کتنی جان ہے اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پریشان کر سکتے ہیں؟ مہنگائی ایک ایشو ہے جس کی بنیاد کے اوپر 23 مارچ کا مارچ اناؤنس کیا گیا اسلام آباد کی طرف، لیکن کیا اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کے لیے، بندے موبلائز کرنے کے لیے وہ پاپولر سپورٹ میں اثر ہوگی؟ باقی پولیٹیکل پاورز کیا کریں گی؟ یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس رہے گا، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن میں جان ہے حکومت کو گرانے کے لیے؟ ٹھوس سے کیا جان ہے؟ کوئی بل پاس کیا، کوئی سینٹ میں، کوئی قومی اسمبلی میں ہمیں ڈیفیٹ دی ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں یہ شروع کیسے ہوئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کا ایک ہی سٹینڈ تھا کہ استعفے دینے۔ یہ اسمبلی حرام ہے، انہوں نے کہا اس اسمبلی میں بیٹھنا حرام ہے اور استعفے دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی الگ ہوئی ان سے، استعفوں سے بعد آئی عدم اعتماد کی لائن ہے جی، عدم اعتماد۔ اگر جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ عدم اعتماد نہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، اور اندر سے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ یہ 27 کو ایک مارچ ہے، ایک 23 کو مارچ ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ 23 مارچ کہیں اندھیرے کے وقت آئیں گے؟ دن کے وقت نہیں آتے۔ یہاں سارے راستے جو ہیں وہ آدھے راستے بند ہوں گے۔ او آئی سی کے مذہبی رہنما لیڈر یہاں آ رہے ہیں، لیڈر تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ اتنی بڑی پریڈ ہو رہی ہے، G10C کی فلائنگ ہو رہی ہے چائنیز کی۔ اور 23 کو آ کے کیا کریں؟ کیا ایجنڈا ان کا؟ J10 جو نیا جہاز ہے جی جو ہم نے چائنا سے لیا ہے، اس کی اس دن آپ رونمائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اڑان بھرے گا وہ جہاز یہاں وہ پہ؟ پسند نہیں کرتے فورسز کے لوگ کہ یہ میں کہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو، ایسا ہوگا۔ وہ نیا جہاز ہے، ماڈرن لیٹسٹ، جو کسی بھی دنیا کے تگڑے جہاز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کی طرف چلیں، واپس بعد میں آتے ہیں، پہلے دوبارہ اس پہ فوکس کر لیں۔ نون لیگ پچھلے چند ماہ سے کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ سے، وہ ختم ہو گیا۔ ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ اس ملک میں جو نعرے میں بچپن میں اسکول میں لگایا کرتا تھا، گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ایوب خان کے خلاف جو نعرے لگائے، ہم تو نعرے تک بھی نہیں بدل سکے۔ کانفیڈنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہر آدمی اپنے نیچے والے بندے کو، میں اپنی منسٹری میں یہ تاثر دوں گا کہ میں تو جی بڑا فٹ وزیر ہوں، میرے تعلقات تو بہت۔ اسی طرح اپوزیشن اپنے بندوں کے ساتھ کہ جی ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے، فنا ہو گیا جی، ملاقات ہو گئی ہے، بات کیا خاک ہو گئی۔ 3.5 سال، ایک منٹ جائے، 3 تاریخ سے روزے شروع ہو جانے ہیں، پھر عید آ جانی ہے۔ 4 سال تو ہمارے پورے کروا دیے آپ نے، اور اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہوگی کہ 5ویں سال ہمیں کوئی آ کے ہمارے خلاف کوئی تم یہ تو آپ کا بھلا کریں گے اگر 5ویں سال کے آنے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف 5ویں سال آ کے کوئی خودکش سوئسائڈ سیاسی حملہ کرے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائیں۔ ہم ہو نہ ہو، ہم بات کی بات ہے۔ شیخ صاحب ٹائم ابھی ہے، اگر انہوں نے عدم اعتماد لانی ہے۔ ٹائم اسی وقت تھا جس وقت فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا۔ دیٹ واز دی ٹائم۔ آر یا پار، بڑے نعرے اس وقت لگے تھے، لیکن آر پار کوئی نہیں ہوئی نا، لیکن ابھی بھی آر یا پار ہی ہے۔ نہیں، اگر اگلے 2-3 ہفتوں میں انہوں نے کچھ نہ کیا تو پھر ٹائم گیا۔ 3 تاریخ کو پی ایم جا رہے ہیں چائنا۔ روس کے یوکرین والے معاملات کیسے ہیں، چین کے تائیوان کے مسئلے کیسے ہیں، انڈیا میں آپ دیکھیں نا، یو پی میں اور اتر پردیش میں اور پنجاب میں، ادھر بھی عمران خان کے نعرے سندھو پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی پنجاب میں، انڈین پنجاب کے اندر سدھو کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملا ہوا ہے جی۔ 10 کو وہاں بھی الیکشن کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا معاملات کیسے ہیں۔ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، کل کی بات اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی دیکھیں نا، آج بلوچستان میں حادثہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعہ کا، کوئی خدا نہ خواستہ ملک میں ایسا واقعہ ہو جائے، میں اپوزیشن کو شکست یا جو شکست خوردہ دیکھتے ہیں، لفظ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن شیخ صاحب کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نون لیگ کے ایک بالکل ریڈ لائن ہی ہوا کرتی تھی، وہ ریڈ لائن اب نہیں رہی۔ اچھی بات اگر آئی ہے نا، یہ بھی ہمارے فائدے میں ہے۔
نہیں تو صرف آپ نہیں، جب بھی ڈالی ہوئی تھی ہمارے ہی سر پہ دست شفقت ہے. نہیں دیکھیں نا آپ، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، سوائے ایک ضیاء الحق کے، وہ بھی انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا، جنرل جیلانی نے، وہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کو اس کی سلیکشن کر رہے تھے، میں بھی اس وقت شامل تھا. آپ نے کس کو انٹرویو دیا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں دیا. میں نے جنرل حمید گل سے نہیں تھے ملے؟ حمید گل سے کی تو میری اچھے تعلقات تھے، اور ٹکٹ ایک لیا تھا جب سب کو بانٹیں گے IGI کے. تو آپ جنرل حمید گل سے ملے تھے نا ٹکٹ کے لیے؟ میں ملا نہیں تھا، میری فیصلہ کرنے والی قوتوں میں وہ شامل تھا. میں ملتا رہتا تھا جنرل حمید گل سے. جنرل حمید گل اللہ اس کو جنت نصیب کرے، زبردست آدمی تھا. میں تو ہمایوں اختر کے والد سے ملتا آ رہا تھا. میں اس میں کوئی شرماتا نہیں ہوں. اس سے بڑی کیا منافقت ہے، آپ ملتے ہیں اور شرماتے ہیں. میرا پاک فوج سے ملنا ایک، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کوئی منافقت ہے؟ کون سا لیڈر نہیں ملتا؟ چلیں اس سے بھی آگے آج میں بات کرتا ہوں. آپ کے پروگرام میں آ کے کوئی لیڈر یہ بتائے کہ یہ فوج کے گملوں سے نہیں پیدا ہوا اور GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں. عمران بھی اسی طرح ہی آگے ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی. کوئی اس ملک میں سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے فوج سے رابطے نہیں تھے. اچھا، یہ اچھا بیان ہے، تگڑا بیان ہے. آپ نے کسی کو اس میں سے نکالا نہیں ہے، یہ اچھا کیا. دیکھیں، میں ریالٹی یہی ہے، حقیقت کے قریب ترین رہنا چاہیے. دیکھیں، جن کو زیادہ دو ہے وہ بھی اسی راستے سے آئے. دیکھیں، میں اس دن سینٹ میں میرے خلاف صدارتی نظام، اور بھائی بھٹو کس نظام سے پیدا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو. میں حامی نہیں ہوں، یا جو عمران خان فیصلہ کرے. عمران کی سوچ ہے صدارتی نظام کے اوپر؟ نہیں، ابھی تک تو میرے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو ٹی وی پہ اور یہ میڈیا پہ یہ چلاتے رہے، کون چلاتا رہے؟ میڈیا میں جو باتیں آتی ہے صدارتی نظام یا ایمرجنسی کی، دیکھیں جو افواہ بھی چلتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے. اس کے پیچھے کون تھا یہ نہیں مجھے پتا. ابھی تک کابینہ میں نہیں آئی، نہ ایمرجنسی آئی، نہ صدارتی نظام ہے. 3-4 صدر لگا کے آپ نے دیکھ لیے، کچھ نہیں یہاں بدلا. سر جی، یہ سارے سیاستدانوں نے آنکھیں انہی 3-4 صدروں کو کھولی. کیا بدلا کیا جی؟ بدلا تو پھر اس ملک میں آپ ہی بدلے ہیں، چینل بدل گئے ہیں، اور ایک ڈکٹیٹر نے ہی سارے بدلے ہیں. 2 حصے ہو گئے سر. نہیں، ملک تو 2 حصے ہمارے. انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. میرا خیال ہے ہم کرنٹ سچویشن پہ رہیں. کرنٹ سچویشن پہ دوبارہ آ جائیں. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ سارے لوگ ادھر سے ہیں، میرا سوال تھا کہ دست شفقت آپ کے سر پہ ہی ہے یا ابھی نون لیگ کے سر پہ چلا گیا؟ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے کہا تردید کرو. میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلقات بہت ٹھیک ہیں. ہم ایک لائن اور ڈن پہ. دست شفقت کا لفظ تو میں نے ایک استعمال جو کیا وہ اتنا، دیکھیں عمران خان نے ایک جملہ استعمال کیا، سارے ٹی وی اس کے پیچھے لگے کہ جی میں نکل کے زیادہ خطرناک ہوں گا. آپ پتہ نہیں ٹرانسپیرنسی پہ اتنے پروگرام کرتے، فلانے پہ اتنے پروگرام کرتے، فلانے پہ اتنے پروگرام کرتے. دیکھو 40 چینل ہیں. تو خطرناک کس کے لیے تھے عمران خان؟ اس اپوزیشن کے لیے. اس کے ساتھ تو اس کے تعلق سر اپوزیشن کے لیے پہلے 4 سال سے خطرناک ہے. دیکھیں نا، وہ اس نے جو بیان دیا ہے اس نے اینکروں سمیت ساری اپوزیشن کو مصروف کر دیا. سر یہ پیغام کسی اور کے لیے تھا. یہ کوئی نواز شریف کے لیے نہیں تھا. وہ تو پہلے ہی لندن بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے یا بٹھایا گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کس نے بٹھایا؟ یہ آف کورس ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں. بٹھایا کس نے؟ جس نے بھی بٹھایا، ہم شریک ہیں اس میں. میں نے آپ بعض بڑی مزے کے بیان دیتے ہیں لیکن پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں تو زیادہ سمجھنے والے کو آسانی ہو جائے گی. لوگوں کو سب سمجھ ہے. لوگ بچے نہیں ہیں، لوگ چوچے نہیں ہیں. لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سمجھدار. ہر آدمی، میں نے اب نہیں دیکھا اس ملک میں کہ کوئی بندہ کپڑے پھاڑ کے سڑک پہ پھینک رہا، جو بچپن میں دیکھتے تھے. مجھے تو پاگل بھی سڑکوں پہ نہیں نظر آتے. شیخ صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک لگتا تھا کہ شریف فیملی قابل قبول رہی نہیں ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہے. 4-4 ہی ہے آپ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ آپ کو بھی زندگی، برف پگھل گئی ہے. مجھے بھی زندگی نے کوئی برف، لوہاروں کی برف نہیں پگھلی. لوہا جو ہے نا وہ سٹین لیس اسٹیل ہی کی طرح خراب اور خواری ہے. شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہیں، دیکھیں شہباز شریف نے نواز شریف کو سعودی عرب سے لانے میں ایک رول ادا کیا. لندن بھجوانے میں بھی کیا. لندن بھجوانے کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا کیونکہ اس نے سٹیٹمنٹ دی. آپ کہہ سکتے ہیں اس کا حصہ ہے. لیکن شہباز جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے. اتنے سیریس کیس ہیں اس پہ اور حمزہ پہ کہ میرا مطلب کیا یہ جو ہمارے اسلامی دوست ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کرپٹ کراؤڈ ہے. سر اسلامی دوستوں سے ان کے تعلقات ابھی بھی ٹھیک ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، سلام دعا رکھنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ان کو پتا کہ یہ کرپٹ ہے. آپ کی حکومت نے جو کمال کیا تھا شہزاد اکبر کے ذریعے بندے اندر ڈالنے کا، وہ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ نے اعتراف شکست خود ہی کر لیا. آپ نے کہا جاؤ بھائی گھر جاؤ، کچھ نہیں نکلا آپ سے. یہ میں اس پہ کوئی زیادہ نہیں تبصرہ کر سکتا. ہار مان لیا آپ نے، یہ تو بتا سکتے ہیں. عمران خان
کرپشن کے مسئلے میں اور احتساب کے مسئلے میں ہار نہیں مانے. سر اطراف شکست تھا اس کو نکالنا، نہیں تو آپ اب تک 6 بندوں کو سزا دلوا چکے ہوتے عدالت سے، ایک سزا نہیں ہوئی. بھائی یہ تو ہوا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، یہ تو میں اپنے طرف سے کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں نے احتساب کے لیے ووٹ دیا تھا، تو ناکامی ہمیں لوگوں نے ناکامی، ہم کورٹوں سے مار کھا گئے، ہم کورٹوں میں ہمارا ثبوت کیس چاہیے سر، تگڑے ثبوت چاہیے. جس نے ثبوت دیا تھا آپ کو وہ بشیر میمن ایف آئی اے والا زرداری صاحب کی رپورٹ کے اوپر، وہ خود ایف آئی اے کے کیس بہت ہے، ضمانت کرا کے آج کل باہر ہے. آپ نے چھوڑا کس بندے کو ہے سر؟ اس میں سے نکلے گا کیا یہ بتائیں آپ؟ نکلے گا انشاءاللہ. کچھ نہیں نکلے گا. شہباز اور حمزہ کے خلاف نکلے گا. وہ پہلی کیس ہے، وہی کیس ہے، اس میں وہ کیس ہے اخیر میں ایف بی آر کی طرف آئے گا کہ ٹیکس اویژن ہوئی ہے، اس کا کوئی ایف بی آر یہ نہیں مجھے پتا کس طرف آئے گا، لیکن یہ نہیں بچتے. اس کیس کا فیصلہ ہوگا یا جو بھی اس کے حق میں کل کیوں یا یہ کورٹ مجھے کہے آپ کے شہباز اور حمزے کا فیصلہ ہوگا. یہ منظور پاپڑ والا اور یہ کیا زرداری صاحب والے کا نہیں ہوگا جو اصل کیس ہے بڑا. زرداری والے کا کچھ پیمنٹ انہوں نے کر دی ہے اور اس کا اومنی والوں نے، اومنی والوں نے کی ہے. کتنی کی ہے مجھے نہیں پتا، وہ اربوں میں ہی ہے جو پیمنٹ ہوئی ہے. تو لیکن زرداری صاحب کے اوپر کچھ نہیں ہونا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مان لیں اس پہ بھی ہار مان لیں. نہیں ہار نہیں مانتا. ہار عمران خان سے ایک ہی سبق سیکھا ہے، ہارتا ہوا ہے جو ہار مانتا ہے. نہ زرداری صاحب نے سزا پانی ہے جی، اور نہ آپ کے سسٹم سے شہباز شریف کو سزا ملنی ہے، لکھ کے رکھیں. میں شہباز اور حمزہ کو ہاٹ واٹر میں دیکھتا ہوں ان کیسز. وہ تو پہلے ہی ہیں 4 سال. ہاں لیکن دیکھتا ہوں ابھی بھی. نتیجہ کیا نکلے گا سر اس موو کا؟ بس یہ ختم ہو جائے گی اور 2-4 ہفتوں میں، 6 ہفتوں میں؟ ایک دن میں یہ تحریک ختم ہو جائے گی جی. 23 مارچ کو آئے گی، 24 کو گھر جائیں گے اپنے اپنے. اپنا 23 سے پہلے کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر 23 سے پہلے کچھ ہونا ہوتا نا تو ہو جاتا. کچھ نہیں ہو رہا 23 مارچ سے پہلے. آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں رول آؤٹ. میں اپوزیشن کو -4 نواز شریف گروپ کو، جس میں -4 میں آپ شہباز کو، حمزہ کو اور مریم کو، 4 سینٹر فارورڈ ہیں جو 2 ایک لیفٹ پہ کھیل رہے ہیں، رائٹ ان ہے اور ایک لیفٹ ان ہے، دونوں جو جوڑی کھیل رہے ہیں. کچھ نہیں کرنا. عمران خان دیکھو، عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسی نااہل، نالائق، نکمی اور نکٹھو اپوزیشن ملی. بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں، اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو میں سمجھوں، اعتراف کروں آگے ٹی وی پہ ایز اے اپوزیشن میں ہوں کہ بھئی میرا کھیل ختم ہو گیا، الیکشن پہ دیکھیں گے کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی. 3.5 سال کا مطلب 4 سال تو 23 مارچ سے آگے چلے جائیں نا، رمضان اور عید کو ڈالیں. میرے شہر میں الیکشن کمپین بلدیاتی شروع ہو چکی ہے ملک صاحب. میرے شہر میں سر یہ جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن بڑی نالائق، نکمی، نکھٹو ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، ان کے اندر ہارمنی بھی نہیں، اتفاق ہی نہیں، آپس میں بھی زرداری صاحب کہیں اور ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، شہباز کہیں اور ڈیل، اپنی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان ان کی نالائکی پہ تو کھیل رہا ہے، اپنی کابینہ کی لائکی ہوتی تو شاید اسی پہ کھیل لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو جرت ہوتی ہے. پرائم منسٹر تھا، پریزیڈنٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو. میں نے کہا کہ میں لیاقت باغ میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا. لسن ملک صاحب، یہ ذرا حوصلے سے سننے والی بات ہے. بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں اس کو لیڈ کر رہا تھا پاکستان. میں نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا جلسہ. میں اکیلا آیا، کوئی میرے پاس اس وقت پستول نہیں تھا، ایک آدھا چاقو ماقو چھوٹا موٹا ہے جی، چاقو لہرا کے پھرتے تھے پھر اس زمانے میں. نہیں میں آیا، میں نے جلسہ پلٹ دیا. میرا پاکستان کی سیاست میں نام کس دن ہوا؟ 2 دن میری سیاست کے بڑے اہم ہیں. ایک دن جس دن میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹا، اکیلے تنہا مین گیٹ سے داخل ہو کے، رات کو چھت پہ سویا گیا کیفی کے اوپر. ساری پولیس، میرا باپ پکڑا گیا، میرے بھائی پکڑے گئے. چھت سے چھلانگ ماری، ٹین والی چھت پہ، ٹین والی چھت سے سڑک پہ، اور باہر آیا. لوگ میرا انتظار کر رہے تھے. میں داخل ہو گیا لیاقت باغ میں، پلٹ دیا میں نے جلسہ. صدر اور وزیر اعظم، اور پھر بھٹو کو ایسا بیان دینا پڑا خورشید حسن میر کے خلاف کہ میں پھر شیخ رشید سے رابطہ قائم کروں کہ اگر ایک شخص جو ہے 1 مین آرمی جو ہے یہ کام کر. اور دوسرا میں نے کہا کہ 28 اکتوبر کو کہ میں پہنچوں گا کمیٹی چوک. کوئی 150-200 کنٹینر تھے. میں ٹھیک 3 جتنا میں نے ٹائم دیا تھا ایگزیکٹ میں نے لوگوں کو کہا کہ میں پہنچ گیا ہوں. پی ایم صاحب نہیں اوپر سے نیچے آئے لیکن آپ تھے. علیحدہ بات ہے. میں پی ایم صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے لیکن اوپر سے نیچے نہیں آئے. میرا خیال تھا کہ انہیں نیچے آنا چاہیے. کیا ہوگا، 4 بٹے ہوں گے یا پکڑ لے گا کوئی تو اور بڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہے. لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے. پرائم منسٹر کی کابینہ کیا وہ اس قابل ہوتی تو اپوزیشن میں دیکھیں اس پرائم منسٹر کی ساری تگودو اپنی ہے. یہ
کابینہ نہ کمی نہیں ہے سر. پلیز دیکھیں نا، میں وزیر ہوں، انٹیریئر منسٹر ہوں، آپ مجھے اس طرح نہ گھیریں کہ کل میں خود ہی پھنس جاؤں اس تو آپ کے جواب میں. یہ بنیادیں اس نے خود کھو دی ہیں. یہ وہ شروع ہوا ہے شوکت خانم سے، اور مینٹلی اس کا ٹارگٹ جو تھا یہی تھا جہاں پہ وہ پہنچ گیا. دس واز ہز ماسٹر پلان ایز آئی تھنک ایز اے پولیٹیکل ورکر. اور یہ سارے لوگ جو ہم اس کے ساتھ ہیں اللہ کے بعد صرف اس وجہ سے ہیں کہ اس نے رکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ کسی کو نکال دیتا ہے اگلے دن اس کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ اپنا بیس جو ہوتا ہے وہ اپنا بیس ہوتا ہے. جو آدمی اپنے وزن پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے وزن پہ کھڑا ہوتا ہے. سر سارے آئے تو اسی کے نام کے اوپر ہے، تو بات اس میں تو دو رائے آپ دیکھیں یہ عمران خان یہ چوائس اسی کی ہے، لیکن اس کابینہ کے ساتھ وہ لوگوں ان کی کارکردگی کہاں سے لاتا؟ یہ منتخب لوگ تھے، کہاں سے لاتا؟ آپ بتائیں. امپورٹ کرتا؟ سارے لوگوں کو بنا کے بھی دیکھیں، باہر کے لوگوں کو بھی اس نے رکھ کے دیکھا ہے. چلیا کوئی نہیں نا سر، چلیا کوئی نہیں. پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ آپ نے حفیظ شیخ ڈالا، اس نے بٹھا دیا. آپ نے باقر رضا لایا، اس نے اور بٹھا دیا. اس نے اپنے طرف سے دیکھیں نا، شوکت ترین ایک بہتر آدمی ہے، شیخ حفیظ کو بھی اس نے ٹرائی کیا. 19 لوگوں کو اس نے وزارتوں سے نکالا کم و بیش ہیں جی. اور باہر کے لوگوں کو بھی اس نے ایکسپرٹوں کو دیکھا. وہ دیکھیں آپ نے اس کا بیان اچھالا زیادہ تر کہ اس نے کہا کہ میں باہر نکلا خطرناک ہوں گا. میرے نزدیک اس کا اہم ترین بیان یہ تھا کہ میں رات سویا نہیں مہنگائی کی وجہ سے. سر وہ تو سونا چاہیے نہیں پرائم منسٹر. میری بات سنیں، دیکھیں اس کو پتہ ہے میں ووٹ لینے جانا ہے. وزیر اعظم اتنا بڑا اقرار کرتا ہے، آپ نے اس خبر کو غائب ہی کر دیا ٹی وی سکرین سے. سر میں بڑا خطرناک ہوں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس نے اتنا بڑا بیان دیا کہ مجھے ایسے لگا کہ یار یہ بندہ کس درد میں اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتا. ٹی وی میں خبر ہی نہیں تھی. یہ خالی درد نہیں تھی سر، یہ اعتراف تھا ناکامی کا کہ وی فیل ٹو پرفارم. لیکن دوسری طرف خبر اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ میں بہت خطرناک ہوں گا. جب میں سڑک پہ آ کے بولوں گا تو آپ کہیں منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں، یہ آپ جدھر مخاطب کون تھا؟ کیا وہ ٹھیک رہا تھا کہ وہ واقعی اپوزیشن میں بہت خطرناک ہوگا. سر میں اس کا اقرار کرتا ہوں. یہ جو ان کی کنٹینر والی سیاست تھی نا، اس میں بہت تگڑا عمران تھا، لیکن حکومت میں رہتے ہوئے پرفارمنس میٹر کرتی ہے، بڑک میٹر نہیں کرتی. اقتدار میں دیکھیں، میں 126 دن کنٹینر میں اس کے ساتھ تھا. اتنی بڑا ٹائم جو ہے سیاست میں 126 دن ایسے ہی ہے جیسے 10 سال کی قید بندے کو ہو جائے. 5 سال بندہ جیل میں سکھی کی قید گزار سکتا ہے کہ 126 دن آپ نے رائٹ ٹائم پہنچنا ہے، رائٹ ٹائم خطاب کرنا ہے، سارے لوگوں نے وہاں آنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. جب مولانا فضل الرحمان نے کیا تو میں نے بیان دیا ٹی وی پہ، میں نے کہا مولانا یہ بہت مشکل کام ہے. 126 دن جو ہوئے ہیں تو وہ پھنس نہیں جانا، نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. راستہ نہیں ملتا. آپ یقین کریں کہ میں 126 کیا، میں تو 100 دنوں کے بعد ہی سوچ رہا تھا یا اللہ کوئی راستہ نکال. بے شک ادھر نکلے یا ادھر نکلے. میں نے فضل الرحمان صاحب کو ٹی وی پہ یہ کہا کہ مولانا جس دھرنے میں تم بیٹھنے لگے ہو اس سے بڑا تو بڑا غلط فیصلہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ان کو دیر سے سمجھ آئی. نون لیگ اور سارے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا. نون لیگ کیا کہتے ہیں؟ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا. نہیں، وہ کہنے خوش ہو جاؤ جی. دیکھو اگر ایک بات میری خوشی کی ہو گئی ہے تو دمال ڈالو، چوکوں میں ڈھول پیٹو، کیونکہ تمہارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو. آپ کی سیاست کیا ہے؟ اور جلسے کرنا ٹی وی میں. اس سے بڑی قوم کی اور قوم سے میرا مطلب ہے کہ جب اتنا لائیو ٹی وی ہے آپ جلسہ کرتے ہیں. میں اس وقت ملک ندیم صاحب کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں ساری قوم کے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں. اگر اس کے باوجود میں کہوں کہ میں لال حویلی کی بالکونی سے خطاب کر رہا ہوں تو پھر میں لوگوں کا بھی وقت خراب کروں اور اپنا بھی. آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا ویل کپ گم جاتا ہے، گر جاتا ہے تو یہ بریکنگ نیوز ہے کہ جی آپ کی گاڑی کا ویل کپ گم گیا. ایسے اسٹرانگ میڈیا کے سامنے اگر آپ 3.5 سال سے ہم چلیں جی ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا، آپ بتائیں آپ نے کیا رزلٹ ڈلیور کیا؟ سر بیک آف دی مائنڈ پرائم کے کہیں چیز اٹکی ہوئی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں سڑک پہ آ گیا. ہر بڑے آدمی کے ذہن میں 2 راستے ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیز کیوں اٹک گئی ہے کہ میں سڑک پہ نہ آ جاؤں؟ ابھی تو 1.5 سال باقی ہے. یہ ان کو کیوں خوف ہے؟ ابھی میں آیا ہوں، ابھی وہاں میٹنگز میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملٹری لیڈرشپ بھی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سارے بیٹھے ہوئے. ملٹری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ منتخب حکومت کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی.
ان کے لیے راستہ اور جگہ اگلا الیکشن ہے. ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم جتنی اچھی پرفارمنس اس 1.5 سال میں کر دیں, 4-6 مہینے کے بعد سال. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, کہ اقتدار میں جو ہے نا دنوں کا پتہ ہی نہیں لگتا. یعنی اب میں 4تھے سال میں داخل ہوں, اور اگر اپوزیشن میں ہوں گا تو مجھے ایسے لگے گا کہ میں 10ویں سال میں داخل ہوں. دن ہی نہیں کٹتا. اور حکمرانی میں بندہ پوچھتا ہے طریق کی ہے, بعض کا سائن کرتے ہوئے ڈیٹ ہی نہیں یاد ہوتی کہ آج ڈیٹ کیا ہے. سر آج آپ یہ کون سی آپ کی وزارت نمبر کتنی ہے؟ 15ویں میری 15ویں وزارت ہے. جی. تو آپ نے 15ویں وزارت میں بہت سارا کچھ اونچ نیچ اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ لوگوں نے شور مچایا ہو, مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, پریشانی ہو ہر بندے کو کہ شام کو بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے, تو آپ کو 16ویں وزارت کی امید باقی رہے گی کہ لوگوں کے پاس جاؤں گا تو کیسے ووٹ ملے گا؟ صرف یہ شیخ رشید کے لیے ذات کے لیے سوال نہیں ہے, یہ اوورآل حکومت کے لوگوں کے لیے سوال. دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے, کہ ہم 5 سال پورے کریں گے. اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے تو اسی کے ساتھ جاؤں گا. منسٹر ہوں یا نہیں, میری 15ویں منسٹری ہے, 16ویں ہو یا نہ ہو, لیکن ایک میرا ضمیر کہہ رہا ہے یار ایک بندہ, میں آج بھی وہاں کہہ کے آیا ہوں پی ایم ہاؤس کے, بہت ساری میٹنگز ہیں, اور آپ یقین رکھیں کہ عمران خان جب میں مہنگائی کی بات کرتا ہوں تو وہ بات سنتا ہے. اگر وہ نہ سنے تو میں ایک ووٹ کا لیڈر ہوں, وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے. سر جو مختلف وزرائے اعظم میں نے کام کرتے دیکھے ہیں, شاید ان میں سب سے محنتی آدمی ہے عمران خان, کوئی شک نہیں, بہت ہارڈ ورکنگ ہے, لیکن ٹیم کے متعلق معذرت کے ساتھ میری رائے اچھی نہیں ہے. اور جب تک ٹیم پوری کام نہ کرے, اکیلا کپتان ڈلیور نہیں کرتا, آپ کو نیچے 5-6 کھلاڑی پرفارم کرتے نظر آنے چاہیے. ملک صاحب اکیلا بندہ پوری ٹیم کے برابر وہ کام کر رہا ہے. واقعی میں اور زیادہ کہوں گا تو مجھ سے بہتر کولیگ ہیں, اور میں عمران خان کے ہی ساتھ ہوں, اور یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس سے جتنا بس چل رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے. شیخ صاحب ایک بریک ڈیو ہے, ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب, پاکستانی فوج کا ایک سپاہی شہید ہونا تو ہمارا بیٹا, بہت تکلیف ہوتی ہے اس قوم کا بیٹا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی فوج کا سپاہی ہے, لیکن یہاں پر ایک ہی واقعے کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے, بہت تکلیف دہ عمر ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل تو پھر یہی ہے, کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے, اور دہشت گردی کا جواب تو جو ہے وہ طاقت سے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ بنانے کی اور سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی ہے اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ سارا سپل اوور ہو افغان سوئل سے رہا ہے پاکستانی تزمین پہ. بارڈر سائڈ کہہ رہے ہیں, افغانستان کہیں گے تو اس وقت 20 کلومیٹر رہ گئے ہماری فینسنگ ہے, لیکن کاچ کا علاقہ بھی ہے, مستونگ بھی ہے, تربت بھی ہے, کنڑ ہے, نگہار ہے, بارڈر کا ایریا سارا. طاقت کا استعمال کی انٹینٹ موجود ہے. ہاں جی, آپ کے اندر, آپ کی حکومت اداروں کے اندر اور حکومت کے اندر دونوں کی ہونی چاہیے. انٹینٹ ہے وہ کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, پیچھے جائیں گے, ختم کریں گے. پیچھے جانے کی تو 80,000 جانے دیے ہیں ہم نے, اس ہماری افواج نے, عظیم افواج نے, اور سولین نے, اور سب لوگوں نے لاتعداد اپاج ہوئے ہیں, معذور ہوئے ہیں. پیچھے تو پاکستان کی سالمیت ہے ہماری گردن کے پیچھے. اگر ہم پیچھے ہوتے ہیں, مرنا ہمارے لیے اعزاز ہے, پیچھے ہونا موت ہے. سر ایز اے ٹیکٹکس اگر بات کریں کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے لیے بات چیت کا دروازہ کھولا کہ ان شرائط پہ آتے ہو تو آ جاؤ, وہ گزر گئی اسٹیج. 8-9 دسمبر کو گزر گئی اسٹیج, وہ جو بات چیت کی آپ کی ڈیڈ لائن گزری. ابھی بھی بات چیت جاری ہے یا ابھی آپ کو پھر وہ جانا چاہیے؟ طالبان سے تو ملاقاتیں باتیں جاری ہیں, لیکن ٹی ٹی پی سے نہیں. تو آپ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں. ان سے بات کر رہے ہیں کیا کہ ان کو سمجھائیں, یہ باز آئیں, اور وہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ جو ایلیمنٹ حملہ کر رہے ہیں پاکستانی چوکیوں, آف کورس یہ باتیں سب کر رہے ہیں, ان سے رابطے میں سول قیادت بھی اور فوجی قیادت. آپ کو خوف نہیں آتا یہ دیکھ کے کہ ہم نے ضرب عضب اور یہ جو رد الفساد تھا, بڑی تعداد, کیا کریں, ہمارا جو سویلینز کی بھی, فوج کی بھی, ملک صاحب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ سکھوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, میں پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے.
میں ہوش میں تھا تو یہ رشین کے خلاف لڑ رہے تھے. جب 90 کو ختم ہوا تو پھر جو سپیل آیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی 20 سال 15 اگست کو یہ 42 ملکوں کے خلاف لڑے. 42 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہاں پہ تھی. اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آدھا اسلام آباد میں ایجنسیز کے لوگ ہوتے تھے کہ بھئی جو مانیٹر کر رہے تھے, واچ کر رہے تھے, اور لیکن ان لوگوں نے میری ہوش میں 2 سپر پاور کو شکست دی. پرانی میں نے نہیں دیکھی, برٹش کا دور مجھے یاد نہیں. میں جس بلڈنگ میں جا کے ٹھہرتا ہوں اوپر لکھا ہوتا ہے 1886, میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ 1886 میں بھی لڑ رہے تھے. تو شیخ صاحب اب تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ وقت آ رہا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے فیصلے کرنے ہوں گے. اور وہ ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ انتظار تو نہیں کر سکتے. میں ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہوں, کوئی بڑی سینسٹیو بات آپ پوچھ رہے ہیں. فیصلے سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں, سب کے مشوروں سے ہوتے ہیں, جس میں پاکستانی سویلینز کا بھی اور فوج کے جوانوں کا بھی, پولیس والوں کا بھی, ایف سی کی تعیناتی ان کی پوسٹوں پہ, سب کا تحفظ یقینی بنا سکیں آپ. صحیح. اس طرح کا کوئی ایکشن پلان آپ کو؟ میں ایکشن پلان کی بات تو نہیں کر رہا ملک صاحب. وی آر تھنکنگ, فورسز آر تھنکنگ, ایوری باڈی از تھنکنگ واٹ ٹو ڈو. اینڈ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہتری کے فیصلے ہوں گے. شیخ صاحب امریکہ سے بنا کے رکھنی چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے کہ جاؤ بھائی ہمارا تمہارا ختم؟ دیکھیں ہمیں تو امریکہ سے بھی بنا کے رکھنی چاہیے اور چین سے بھی. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین کو السلام علیکم کہہ دیں. تھوڑا خراب نہیں کر دیا ہم نے؟ وہ توازن جو رکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہو جائے گا. اگر ابھی چین خفا ہے کیونکہ سی پیک کے ہم نے پیسے ویسے روک کے پروجیکٹ سلو ڈاؤن کر دیے, 2 سال سے وہ ہم سے ناراض بیٹھا ہوا ہے. امریکہ اس لیے خفا ہے کہ ہم نے دیکھیں میں چین کو جانتا ہوں. چین کہیں نہیں جائے گا. ہم اور چین یک جان 2 کالم ہیں. ہم اس کی ضرورت ہے, وہ ہماری ضرورت ہے. پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اب امریکن انٹرسٹ جو ہیں, دیکھیں نا, ہمارے امریکن انٹرسٹ جو ہیں ہم نے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. لیکن چین کو کسی قیمت پہ ناراض نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چین کو ناراض کر دیں. سر ابھی امریکہ کے ساتھ بھی جو ہم نے کیا ہے اس میں مجھے لگا دور اندیشی کی کافی کمی تھی. جب وہ اپنی فوجیں یہاں سے نکال کے لے کے گئے اور افغان طالبان کابل میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ نعرہ مارنے کی اور فتح کا جشن منانے کی ضرورت. کسی نے جشن نہیں منایا. آپ چاہتے ہیں یہاں سول وار ہو جاتی ملک صاحب؟ وہ یہ سوچ کی یہ سارا اسلحہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. دنیا یہ سوچے کہ یہ اسلحے کے انبار M6 M4 اور یہ راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹس اور یہ ساری چیزیں یہ وہاں خانہ جنگی ہو جاتی. دیکھیں یہ تو اللہ نے کمال کر دیا کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی, ورنہ یہ خانہ جنگی پاکستان میں داخل ہو جاتی. جو کچھ لوگوں نے سوچا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نہیں کرنے دیا. افغانستان میں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم 15 تاریخ کو آ جائیں گے. شاید ان کے ذہن بھی کو 30 اگست کا. انہوں نے اتنی جلدی یہ سارا کام کیا کہ آپ دیکھیں بائیڈن کو مشکل پڑ گئی امریکہ میں اس صورتحال میں گزرنے کے لیے. اور جو رول ادا کیا کہ ہم نے بغیر کاغذوں کے بھی لوگوں کو پاکستان کی طرف سے آ کر باہر جانے کی اجازت دی. اس وقت بھی 1 لاکھ سے زیادہ 40 لاکھ وہ چھوڑیں, اس وقت بھی ہماری جو نقل مکانی ہے جو پاکستان کی طرف آنے اور واپس جانے والوں میں 1,06,000-7,000 لوگ ابھی ان کے افغانیوں کے ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ. سر ہمیں IMF کے پاس ہر 6 مہینے بعد جانا پڑتا ہے ماتھا ٹیکنے, اور انہوں نے ہمیں اس دفعہ رسوا اس لیے کر دیا ہے کہ آپ نے US ٹریری کی سپورٹ مل جاتی تھی, تعلقات واشنگٹن سے ٹھیک تھے, وہ اب آپ کی ختم ہے. تو انہوں نے آپ کو کہا یہ بھی کر کے لاؤ, لائن کے آگے کوما نہیں لکھا ہوا, فل سٹاپ نہیں لگا ہوا, وہ بھی جو مرضی انہوں نے کہہ دیا ہے. ہم امریکہ اور چین دونوں سے تعلقات رکھنے چاہتے ہیں. چین کے تعلقات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جن مشکلوں سے گزرنا پڑے وہ ہم گزرنے کے لیے تیار. دونوں سے رکھنا چاہیے جی, دونوں خراب کرنا چاہیے. ہم نے لڑنی ہے, ان سے لڑنی ہے, ان سے لڑنی ہے, دونوں سے نہیں لڑنی. لیکن انہوں نے جو آپس کے ان کے رکاوٹیں ہیں وہ انہوں نے خود دور کرنی ہے, ہم نے نہیں دور کرنی. امریکہ سے ہم نے آگے بڑی غلطیاں کی ہیں, ماما بننے کی کوشش کی ہے اس جیو پولیٹیکل سچویشن میں. ہمیں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپنا وقت دیکھنا ہے. ہم نے دونوں سے اچھے تعلقات رکھے. پاکستان کا مفاد سامنے رکھیں. پاکستان کا مفاد ادھر بھی ہے اور پاکستان کا مفاد ادھر. صحیح, آئی فلی ایگری ود یو.
چین پاکستان دوبارہ میرے خیال میں بہتری آ جائے گی پرائم منسٹر کی وزٹ کے بعد، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ امریکہ کے ساتھ کوئی ہائی لیول انٹریکشن کب ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کئی سالوں سے ان کا تصویر نہیں ہے سر اسلام آباد میں، اندازہ کریں ہمارے بائی لیٹرل آ رہا ہے وہ، لیکن دیکھیں اب یہ کہنا کہ شیخ رشید کو بڑی ڈپلومیسی کی سمجھ، وہ بڑا ڈپلومیٹ ہے، یہ نان سینس ہے، کیونکہ اب تو قومیں اور ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں، شخصیتیں میٹر ہی نہیں کر رہی، اور سب جگہ تنزلی ہے، ہر جگہ تنزلی ہے۔ سو ایسے عالم میں ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، اور طالبان میں جو افغانستان میں اس وقت جو انسانی وہاں بھوک اور افلاس ہے، اس پر ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور دنیا سے بھی کوشش کرنی ہے ان کو مدد ملے۔ شیخ صاحب جو نیشنل الیکشن پلان ہم نے ملک کے اندر کے لیے بنایا تھا حصہ اس کا، اس میں یہ جو انتہا پسند جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کے اوپر ہمارا کچھ فوکس مجھے لگتا ہے کچھ مہینوں سے ہٹ گیا ہوا ہے۔ اصل بہت بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے سامنے، اس کو کیسے قابو کریں گے دوبارہ اس پہ پھر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اب ندیم ملک کا کام ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف لوگوں کو میں تو بول ذہن رہا ہوں کہ جگہ ہی نہیں ہے پاکستانی سرزمین پہ ایسے ایلیمنٹ کی، ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سو ایکشن آپ لوگوں نے کرنا ہے، سرکار نے کرنا ایکشن دیکھیں نا اب کیا کرتے، چناب کے پل پہ آ کے پھر ان سے بات چیت کی، 50-100 لوگ مر جاتے، 10-20 ادھر سے مر جاتے، رینجرز بھیج دی ہم نے، پولیس ناکام ہو گئی، پولیس سرنڈر کر گئی، پولیس کو انہوں نے یرغمالی بنا لیا، تو پھر کیا آپشن رہ گئی تھی ایز انٹیریئر منسٹر؟ رینجرز بھیجی گئی۔ رینجرز کیا کر دی؟ رینجرز نے تو ٹیئر گیس نہیں چلانی جی ملک صاحب، رینجرز کے پاس ٹیئر گیس تھی نہیں، میں نے پہلی دفعہ چیک کیا کہ رینجرز کے پاس ٹیئر گیس تھی نہیں۔ وہ آپریشن کس چیز کے لیے کرنے بھیجا جب ٹیئر گیس ہی پاس نہیں تھی؟ بھائی چناب پہ راستہ روکا ان کا ٹیئر گیس کے بغیر ہی؟ بھائی ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو گولی ہے، ان کے پاس تو G3 کراؤڈ جب مجمع اکٹھا ہو جائے پھر تو گولی نہیں چلتی نا۔ 4 دفعہ یہ آئے یہاں پہ، 2 دفعہ ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، 3 دفعہ کی۔ جب 5-10 ہزار کا کراؤڈ آتا ہے تو پاکستان کی جو فوج ہے، اسلامی فوج ہے، یہ اسلام سے سرشار فوج ہے، سو اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی یہ پولیس کو اور ICT کو اور ان فورسز کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہتر ہینڈل کر سکیں۔ شیخ صاحب ایک بریک جو ہے، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب۔ ایک بلدیاتی الیکشن، پہلا مرحلہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پی سے ہار گئی، دوسرا مرحلہ وہ بھی آنا ہے اور پنجاب میں بھی آ رہے ہیں۔ میں صوبوں کی تو سیاست نہیں کرتا ملک صاحب، زندگی بھرنے کی، بٹ ہارے ہیں الیکشن، یہ ٹھیک بات ہے۔ فیز 2 بھی ہاریں گے؟ فیز 2 کا مجھے نہیں پتا۔ پنجاب میں بھی ہونا ہے؟ پنجاب میں الیکشن مقابلہ ہوگا، 19-20 کا ہوگا، اور اگر عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی ہارے ہوں تو یہ بڑا مشکل سوال، بہت بڑی مار پیٹے گی۔ یہ بڑا سیریس سوال ہے، اور یہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کے لیے واقعی بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ میں 1 سیٹ یا 2 سیٹوں کی سیاست کرتا ہوں، لیکن جو لوگ ملک گیر سیاست کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں کارپوریشن میں محنت کرنی چاہیے پنجاب میں۔ پرفارمنس کے اوپر بھی لوگوں کے سوالیہ نشان ہے، مہنگائی کے ہاتھوں بھی سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے میئر، ڈپٹی میئر، ناظم وہ بھی ہارے ہوئے، تو پھر آپ جائیں گے الیکشن میں تو پتہ چلے گا ووٹ کیسے ملتا ہے آپ کو۔ ملک صاحب آپ وہ باتیں کریں، آنے دیں وقت، انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان چاہتا ہے کہ جو بھی ہو بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے جیتے یا ہارے، ہاں، تو پھر اس کی آؤٹ کم کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ سیاستدان کو ہر قسم کے نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو شیخ صاحب عام انتخابات کب ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو اپنے وقت مقررہ کے اوپر؟ 2023 جولائی میں جا کے؟ دیکھیں اگر 60 دن، 50 دن، 30 دن پہلے آگے پیچھے ہو گئے تو پورے ہی ہو گئے نا میرے حساب سے۔ دیکھیں ہم 14 مہینے بعد گھر گئے ہیں۔ جب عمران خان سے میں پہلی کی بات کرنے لگا ہوں آپ سے، جس وقت یہ جنرل یہ نواز شریف کے وہاں ہوا تو میں سیڑھیوں پہ سگار پی رہا تھا۔ ٹیک اوور جب ہوا؟ ٹیک اوور ہوا 12 اکتوبر 99 کو۔ تو مجھے انہوں نے کہا آپ نے نہیں جانا، میں اگر سگار تے بکا لینے دو۔ شیخ صاحب آپ کو پکڑنے آیا کون تھا بعد میں پتہ نہیں کیا؟ میں 1 مہینہ ہاؤس ریسٹ رہا، 2 مہینے میں بھی، کیونکہ 20-23 آدمی تھے۔ میں نے کہا بھی میں تو آپ کو روٹی نہیں دوں گا، میں شیخ ہوں، ایک جیل بھی کاٹوں اور ایک روٹی بھی کھلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے لنگر سے ہی منگائیں سب کچھ۔ سو اگر دیکھیں ملک صاحب، ساری طاقتیں مل کر نہ آپ کو عزت دے سکتی ہیں،
نہ آپ کو بیمار، یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو مسائل سے نکالتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ پہ جو معاملات ہوتے ہیں الٹے معاملات کو بھی سیدھے کر دیتا ہے. سو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی الٹیاں بھی سیدھی پڑی ہیں، اللہ نے اس کی مدد کی ہے مختلف ایشوز. بس اللہ اس ملک کو اس بھنور سے نکالے، ترقی کی راہ پر آئے، لوگوں کی زندگیوں میں سہولت ہے. ایک جو بڑی چینج تھی آپ کی حکومت آتے بھی اور اس کے بعد بھی، آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی قربت تھی، انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی ان کو 3 سال کی. اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ رخنہ اندازی بھی لگتی ہے، فاصلہ لگتا ہے. بہرحال مجھے آپ نہیں مانتے لیکن مجھے لگتا ہے ایکسٹینشن کے لیے 1 سال ان کے پاس ابھی بھی باقی ہے. جو آپ نے اب نیا لا بنایا 63 سال والا، 1 سال ان کے پاس ابھی بھی بچتا ہے. ملک صاحب آپ مجھے بھولا سمجھتے ہیں کہ ایسے سوال مجھ سے سر آپ شیخ صاحب ہیں، آپ کیسے بولے ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ اینکر نہیں تھے تو میں سیاست میں ہوں. تو سر آپ تو پتہ نہیں کب سے ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں. میں مرہٹوں کے دور سے ہوں. سو یہ سوال 1857 کی جنگ آزادی کے وقت نا، بعض سوال لیفٹ آف کر دو، بعض سوال لیفٹ آف کر دو. دیکھیں کیا نواز شریف کے کسی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں؟ جس کو بھی اس نے اپائنٹ کیا اسی سے لڑائی ہوگی، اسی سے لڑائی ہوگی. کاکڑ سے شروع ہو کر سب سے لڑائی. میں کہتا ہوں میرے سامنے ہے سارا کچھ. ایک جنرل ضیاء الحق نے اس کو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی نے سلیکٹ کیا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے، میرے آگے تھا وہ. جب کیبنٹ کے انٹرویو ہو رہے تھے تو اعجاز الحق، برا نہ منائے، میرے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلق ہیں، تو میرے سے پہلے وہ تھا. اعجاز الحق اندر گیا تو ایک دم منہ لٹکا ہوا باہر آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا اعجاز تجھے؟ کہتا بس میرا پھڈا ہو گیا. میں اندر گیا جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو جو اعجاز الحق کی منسٹریاں تھیں وہ بھی انہوں نے مجھے دے دی. میں کہا جی میں اتنی منسٹریاں کہاں سے کروں گا، مجھے تو ایک ہی دے جو دینی. اس نے کہا نہیں ابھی تو یہ رکھو نا. اس کے بعد اس نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کے بیٹے کو، اس کو کسی سیاست میں نہیں آنے دیا. اور یہی کام اس نے مائیوں کے ساتھ کیا. دیکھو نا، یہ موسن کش لوگ ہیں، یہ موسن کش لوگ ہیں. 4 آرمی چیف جن کو لگایا، چاروں سے لڑائی کی. 2 بندوں کی میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں. میں نے ایک دن نواز شریف کو پوچھا اس نے کیا کیا ہے، کیا نام ابھی نام لیا آپ نے؟ ہمایوں نے. کہتا یہ جب مری میں لوگوں کو رکھا گیا تو میں اور نثار نہیں گئے. میں نے کہا یہ تو ہماری بےزتی ہے، ہم ووٹ دیں گے، زندہ رہے تو دیں گے، مار دیے رستے میں تو معاف کر دیں. میں اور نثار نہیں گئے وہاں پہ، اور کسی کا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا یہ میریٹ سے ووٹ ڈالنے نہیں آیا تھا. یہ بھی اس نے دل میں رکھی ہوئی تھی نواز شریف. کہہ رہا تھا میں نے انٹیلیجنس سے پتا کیا یہ میریٹ ٹھہرا ہوا ہے اور میریٹ سے یہ اسمبلی نہیں آیا ووٹ. چیف کی ایکسٹینشن عمران کے ہے. آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، مجھے آپ اتنا سادہ نہ سمجھیں. چودھری نثار کا آپ لاسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، آپ نے ابھی نام لیا. چودھری نثار تگڑے آدمی تھے، ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے وقت پہ انہوں نے فیصلے نہیں کیے، پیچھے رہ گئے. نہیں تو وقت پہ فیصلے نہیں کیے اس نے ٹرین چھوٹ گئی، اس کی ٹرین چھوٹ گئی ان کی. میرے خیال میں نئی ٹرین میں تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، بٹ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. پیار، سیاست اور جنگ، اس میں ٹائم اور دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے. کیا ابھی بھی ہیں وہ میدان میں یا میدان؟ میری نہیں کبھی ملاقات ہوئی، میری 5 سالوں سے ملاقات نہیں. صرف جس دن میں نے عمران خان کے ساتھ لیاقت باغ میں جلسہ کا حمایت کا اعلان کیا، اس دن انہوں نے رابطہ کیا کہ جی آپ، میں نے کہا میں نے عمران خان کو زبان دے دی. دیٹس اٹ. وہ 5 سال ہو گئے میری کبھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی، نہ سلام دعائی. خوش رہیے شیخ صاحب. تھینک یو. آج آپ نے ہمیں وقت دیا. شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی اور وزیر داخلہ بھی، آج آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.